अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदर्शा। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। इजाज़त न मिलने के बावजूद कल के जलसे की तैयारियां, कारकुन ताले तोड़कर ग्रेटर इकबाल पार्क में दाखिल हो गए। मतवाले लकड़ी का स्टेज बनाने लगे, ग्राउंड के गीले हिस्से में कुर्सियां लगा दी। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, परवेज रशीद का दौरा। जलसे के लिए बिलावल भुट्टो के लिए खुसूसी ट्रैक तैयार। जियालो ने CCTV कैमरे और लाइट्स भी लगा दी। मीनार पाकिस्तान पर कारकुनान का कब्जा हो चुका। राना सनाउल्लाह का इमरान खान को मुकदमा दर्ज करने का चैलेंज। कल अवाम सेलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार करेंगे। मरियम औरंगजेब ने मुकदमा दर्ज करने को हुकूमती बौखलाहट करार दे दिया। कोरोना की वबा में जलसे के बजाय अपोजिशन मुज़ाकरात करे, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का पैगाम। मुआमले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस ताशिकावात ने कोरोना के बावजूद जलसे को हिमाकत करार दे दिया। PTM बुग़्ज़ का शिकार होकर कल अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। डॉक्टर शहबाज गिल का बयान। हुकूमत का रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला। वफाकी काबीना ने हंगामी बुनियादों पर तरमीम की मंजूरी दे दी। मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार सेक्रेटरी दाखिला को तफवीज़। सूबाई हुकूमतें भी रियासत के खिलाफ बगावत के मुकदमा दर्ज करा सकेंगी। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत की अपोजिशन से एक बार फिर जलसा न करने की दरख्वास्त। सियासी कारकुनान की गिरफ्तारियों का प्रोपेगेंडा बेबुनियाद करार। नेक्टा और दीगर इदारों की तरफ से जारी अलर्ट से PTM की क़यादत को आगाह कर दिया। अपोजिशन जितना मर्जी जोर लगा ले, नतीजा 0/0 निकलेगा। आर पार के बजाय सियासी कश्ती मझदार में डूबेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन की सियासत बंद गली में जा रही है। इंशाअल्लाह इमरान खान ही सुरखरू होंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असेंबली के इस्तीफों का सिलसिला जारी। वजीर इत्तलात नासिर शाह, MPAs शर्जील मेमन, सैयद एजाज शाह और अब्दुल करीम सोमरो ने इस्तीफे जमा करा दिए। लाहौर के मज़ीद 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। कोरोना से ज्यादा मुतासर इलाकों में नकलो हरकत महदूद रहेगी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर फेरोजपुर रोड पर 17 दुकानें सील। कोरोना की दूसरी लहर की तबाहकारियां जारी। 24 घंटे में मजीद 71 मरीज लुकमा अजल बन गए। 2729 नए केसेस सामने आ गए। जहलम में 24 घंटे के दौरान 14 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। पाकिस्तान को बदनाम करने की आलमी मुहिम से इनकार का भारतीय बयान मुस्तरद। यूरोपीय इदारे की रिपोर्ट में 750 जाली मीडिया अकाउंट्स और 116 ममालिक में नेटवर्क का बताया गया। पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट्स काउंसिल, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम से फंड्स फराहमी की तहकीकात करने का मुतालबा कर दिया। चीनी की कीमत में कमी पर वजीर आजम खुश। 102 रुपए में बिकने वाली चीनी अब 81 रुपए में फरोख्त हो रही है। टीम को मुबारकबाद का पैगाम भी दिया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से मनाजिर हसीन, लोगों की मुश्किलात भी बढ़ गईं। मरीन नथियागली रोड पर सैकड़ों सैयाह फंस गए। गाड़ियों की लंबी कतारें। स्कर्दू, गिलियात और नारान की वादियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। इस्लामाबाद और जहलम में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मिशा शफी के खिलाफ अली जफर के हद तक इज्जत दावे की समात में गवाह के बयान पर जरा। इफ़त उमर से मिशा, सबा हमीद और राहत काज़मी से मुतालिक सवालात। खवातीन के हक का केस है, अदालत से ताउन जारी रखेंगे। इफ़त उमर की गुफ्तगू। अली जफर के वकील केस जल्द निपटाने के लिए पुरुमीद हैं। और अदाकार इमरान अब्बास ने गाना गाकर मद्दाहों को हैरान कर दिया। सोशल मीडिया पर गाने की वीडियो चंद घंटों में ही लाख के करीब लोगों ने देख ली। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। मैदान पाकिस्तान ग्राउंड में अपोजिशन की 11 जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। अपोजिशन की 11 जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की एहतजाजी तहरीक के पहले मरहले का आखिरी जलसा इतवार को मीनार पाकिस्तान पर होगा। जलसे की मेजबानी मुस्लिम लीग नून कर रही है। जलसे से मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल और अवैस नूरानी समेत दीगर अपोजिशन रहनुमा खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कारकुन PDM के जलसे में तैयारियां कर रहे हैं। साउंड सिस्टम पर मुस्लिम लीग नून के पार्टी नगमे और तराने बजाए जा रहे हैं। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में दाखिले के लिए 5 दरवाजे मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से एक दरवाजा VVIPs के लिए मुख्तस होगा। खवातीन के लिए भी अलग दाखिले का रास्ता और इंक्लूजर बनाया जा रहा है। जलसे की सिक्योरिटी अंसारुल इस्लाम के रजाकारों और शेर जवान फोर्स के हवाले की गई है। जलसागाह में बिजली की फराहमी को बिला तातुल जारी रखने के लिए जनरेटर पहुंचा दिए गए हैं, जबकि रोशनी के लिए खुसूसी खंबे लगा दिए गए हैं, जिन पर लाइटें नस्ब हैं। PDM के मरकजी कायदीन की तस्वीर वाले फ्लैक्सेस भी ग्राउंड में आवेजा कर दिए गए हैं, जबकि टेंट सर्विस की जानिब से कुर्सियां फराहम न किए जाने के बाद मेजबान मुस्लिम लीग नून को अपनी कुर्सियां खरीदना पड़ गयी। गुज़िश्ता रात बारिश
بارش کی وجہ سے مینار پاکستان کے میدان کا کچھ حصہ گیلا ہے، لیکن میدان میں کرسیاں لگانے اور قائدین کے لیے اسٹیج بھی بنایا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے کنٹینرز پہنچانے کی اجازت نہ ملنے پر مینار پاکستان پر لکڑی کا اسٹیج بنانے کا کام جاری ہے۔ مرکزی قائدین کے لیے الگ اور دیگر قائدین کے لیے الگ اسٹیج بنایا جا رہا ہے۔ مرکزی اسٹیج کے عقب میں 20 فٹ اونچی اور 80 فٹ چوڑی مرکزی اسکرین لگائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جلسہ گاہ کے مختلف حصوں میں 10 فٹ اونچی اور 15 فٹ چوڑی 10 اسکرینز لگائی جائیں گی۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشقآباد نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پر مینار پاکستان جلسے کی اجازت نہیں دی۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی ذمہ دار جلسہ انتظامیہ ہوگی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ سواریوں کی جگہیں بدلنے سے اب کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ کشتی غرق ہونے کو ہے۔ گزشتہ روز ہونے والے فیصلوں پر اپوزیشن لیڈر مریم نواز کا رد عمل سامنے آ گیا۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں مریم نواز نے کہا تھا کہ کشتی غرق ہونے لگے تو توازن قائم کرنے کے لیے سواریوں کی جگہ تبدیل کر دی جاتی ہے، لیکن عوام کے سمندر میں ہچکول ایک ہاتھی کشتی کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مریم نواز نے کہا کہ کشتی غرق ہونے کو ہے، انشاءاللہ سواریوں کی جگہیں بدلنے سے اب کچھ نہیں ہوگا۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے وفاقی کابینہ میں اہم رد و بدل کیا گیا تھا۔ شیخ رشید احمد سے وزارت ریلوے کا قلمدان لے کر وزارت داخلہ کا قلمدان سونپ دیا گیا۔ وزیر انسداد منشیات اعظم سواتی کو وزیر ریلوے، جبکہ وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو وزیر انسداد منشیات بنا دیا گیا۔ اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک کے پیش نظر میدان سیاست کے پرانے شہ سوار اور سیاسی فقرہ بازی کے ماہر شیخ رشید احمد کو وزیر داخلہ بنانے کا فیصلہ ہوا تھا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ اپوزیشن جتنا مرضی زور لگا لے، نتیجہ 0/0 ہی نکلے گا۔ آر پار کے بجائے سیاسی کشتی منجھدار میں ڈوبے گی۔ لیڈر کال دیتا ہے، گلی محلے میں 2 مہینوں سے دعوت نامے نہیں بانٹتا پھرتا۔ واضح رہے کہ 13 دسمبر کو مینار پاکستان لاہور کے میدان میں پی ڈی ایم جلسہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ پی ٹی آئی کراچی ریجن کے صدر خرم شیر زمان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے استعفوں کے فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں۔ ملک میں آج معیشت کا پہیہ چل پڑا ہے۔ اپوزیشن عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے انہیں کووڈ سے مارنا چاہتی ہے۔ مدرسہ چلانے والا مولانا بتائے کتنی جائیدادیں کہاں سے آئی ہیں۔ انصاف ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خرم شیر زمان کا کہنا ہے کہ ملک میں اپوزیشن اپنی ہٹ درمی اور بے شرمی پر قائم ہے۔ ابو بچاؤ مہم والوں کو سوچنا چاہیے کہ دنیا نے عمران خان کے اقدامات کو سراہا ہے۔ اپوزیشن عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے انہیں کووڈ سے مارنا چاہتی ہے۔ خرم شیر زمان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے مشکور ہیں کہ آج مزدور بے روزگار نہیں ہے۔ ٹیکسٹائل، آٹو موبائل، لیدر، فارماسیوٹیکل اور کنسٹرکشن انڈسٹری اس وقت ترقی کی جانب گامزن ہے۔ پیپلز پارٹی کے استعفے دینے کے فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں۔ کراچی سے کیے گئے وعدے جلد پورے ہوں گے۔ خرم شیر زمان کا کہنا ہے کہ صوبے کے تعلیمی اداروں کو بھینسوں کے باڑوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ہیلتھ کا برا حال ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کیا۔ لاہور کی احتساب عدالت نے شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف کی بطور رکن اسمبلی تنخواہ اور مراد لینے کا ریکارڈ 16 دسمبر تک طلب کر لیا۔ احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس پر سماعت کی۔ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز نے نیب کے گواہ ڈپٹی سیکرٹری پنجاب اسمبلی فیصل بلال کے بیان پر جرح کی۔ عدالت نے درست معاونت نہ کرنے پر نیب کے گواہ پر برہمی کا اظہار کیا اور ریمارکس دیے کہ اوور سمارٹ بننے کی کوشش نہ کریں، جتنا سوال ہو رہا ہے اتنا جواب دیں۔ سرکاری ملازم کا دماغ خراب لگ رہا ہے، آپ پنجاب اسمبلی نہیں عدالت میں حلف لے کر کھڑے ہیں۔ گواہ نے عدالت کو بتایا کہ شہباز شریف 1993 سے 1996 تک تنخواہیں اور مراد وصول کرتے رہے۔ اس پر شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے کبھی ایک پینی بھی وصول نہیں کی۔ عدالت نے شہباز شریف کی بطور رکن اسمبلی تنخواہ اور مراد کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے حکم دیا کہ شہباز شریف کا 1988 سے 1990 اور 1993 سے 1997 خدی کا ریکارڈ پیش کیا جائے۔ عدالت نے نیب کے گواہوں کو دوبارہ طلب کرتے ہوئے سماعت 16 دسمبر ملتوی کر دی۔ پاک بحریہ نے بحر عرب میں کراچی کے ساحل پر بین الاقوامی بحری مشقوں کا انعقاد کیا۔ 2021 کی ان مشقوں میں 30 سے زائد ممالک حصہ لیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شہر کراچی میں مختلف ممالک کے اشتراک سے بحری مشقوں کا شیڈیول جاری کر دیا۔ بحری مشقوں میں حصہ لینے والے ممالک میں نیٹو ممالک بھی شامل ہیں۔ سندھ میں سے 10 ممالک اپنے جنگی جہاز بھیجیں گے۔ حصہ لینے والے جنگی جہازوں میں US رائل نیوی، چینی، جاپانی، ترکی، روسی، فلپائن، سری لنکا، انڈونیشیا اور ملیشیا بحریہ کے جنگی جہاز شامل ہوں گے۔ 2011 کے بعد پہلی دفعہ روسی جنگی جہاز اور نیٹو جہاز حصہ لیں گے۔ ان مشقوں کا مقصد خطے میں سلامتی اور استحکام کے مفادات میں شریک ممالک کے مابین فوجی تعاون کو تقویت اور ترقی دینا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نیویگیشن کے شعبوں میں سمندری بحری قزاقی کے خطرات کو ختم کرنے کے لیے فوجی ملاحوں میں تجربے کا تبادلہ کرنا ہے۔ یہ مشقیں پاکستان میں فروری 2021 میں ہوں گی۔
خیال رہے کہ گزشتہ روز پاک فضائیہ اور چینی فضائیہ کے مابین مشترکہ ہوائی مشق شاہین پاک فضائیہ کے ایک آپریشنل ایئر بیس پر شروع ہو گئی۔ چینی فضائیہ کا دستہ پائلٹ، ایئر ڈیفنس کنٹرولر اور تکنیکی عملے پر مشتمل فضائی مشق میں حصہ لے گا۔ میجر جنرل سنگھ ہانگ نے کہا کہ یہ مشترکہ فضائی مشق جنگی تربیت کو مزید بہتر بنانے اور دونوں فضائی افواج کے مابین باہمی تعاون کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگی۔ ایئر وائس مارشل وقاص احمد سلیحری نے کہا کہ ان مشقوں سے دونوں ممالک کے مابین بالعموم اور دونوں فضائی افواج کے مابین بالخصوص عسکری تعاون کو فروغ حاصل ہوگا۔ فضائی مشق شاہین چینی فضائیہ کے ساتھ ہونے والی فضائی مشقوں کے سلسلے کی نویں مشق ہے، جو کہ ہر سال دونوں ملکوں میں باری باری منعقد ہوتی ہے، جس کی خبر سنتے ہی پاکستان کے مودی جیسے دشمن عناصر میں کھلبلی مچ گئی۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کا کہنا ہے کہ ملک کو اندرونی اور بیرونی محاذ پر درپیش کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے پی اے ایف ہمہ وقت۔ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کا کراچی میں پی اے ایف ایئر مین اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ ہم جبر کے شکار مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری بہن بھائیوں کو آزادی کی جدوجہد میں پاکستان کی غیر متزلزل اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت حاصل رہے گی۔ ایئر چیف مارشل نے مزید کہا کہ اکیڈمی سے 1474 ایرو اپرینٹس نے ٹریننگ مکمل کی۔ آؤٹ کرنے والوں میں پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال کے ٹرینیز بھی شامل ہیں۔ انہوں نے پاس آؤٹ ہونے والے ٹرینیز کو تلقین کی کہ وہ پاک فضائیہ کی شاندار روایات کو برقرار رکھیں۔ اس موقع پر اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ایرو اپرینٹس کو ٹرافیاں بھی دی گئیں۔ جنرل سروس ٹریننگ میں بہترین کارکردگی پر اکیڈمی سارجنٹ ایئر کرافٹ مین حسین علی کو ایئر آفیسر کمانڈنگ ٹرافی سے نوازا گیا۔ بنگلہ دیشی فضائیہ سے تعلق رکھنے والے لینڈنگ ایئر کرافٹ مین ایم ڈی غلام ربانی بہترین کارکردگی پر بیسٹ فارن ٹرافی کے حقدار قرار پائے۔ مجموعی طور پر اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے ایئر کرافٹ مین سکندر اقبال کو چیف آف دی ایئر اسٹاف ٹرافی سے نوازا گیا۔ بڑھتے ہیں بقیہ خبروں کی جانب۔ پی آئی اے کے مہنگے لیز پر حاصل طیارے بیڑے سے خارج کر دیے گئے۔ ART 72 طیارے پی آئی اے کے آپریشن اور لاگت کے لحاظ سے غیر موافق اور غیر منافع بخش تھے۔ ATR 72 طیارے پی آئی اے کے آپریشن اور لاگت کے لحاظ سے غیر موافق اور غیر منافع بخش ہونے کے باعث بیڑے سے خارج کر دیے گئے۔ طیارے 2015 میں لیز پر حاصل کیے گئے، جو کہ موجودہ مارکیٹ کے حساب سے بہت مہنگے پڑ رہے تھے۔ تاہم طویل عرصہ لیز معاہدہ ان طیاروں کی واپسی کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ کووڈ کے دوران CEO کی ہدایت پر پی آئی اے نے معاہدے کی خاص شق سے فائدہ اٹھا لیا۔ پہلا طیارہ APB-KY صبح کراچی سے جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ روانہ ہوا۔ پی آئی اے کے CEO ارشد ملک کے مطابق موجودہ حالات میں فیصلہ مشکل مگر ناگزیر تھا، تاہم پی آئی اے ٹیم نے کامیاب مذاکرات کر کے اس اقدام کو ممکن بنایا، جس کے لیے وہ قابل تحسین ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پی آئی اے بیڑے کو جدید بنانے کے راستے پر گامزن ہے۔ پی آئی اے منافع بخش ATR 42 چھوٹے ہوائی اڈوں سے آپریٹ کرتی رہے گی۔ حکومتی سربراہی میں جلد نئے طیارے پی آئی اے بیڑے میں شامل ہو کر ہمارے پروڈکٹ کو بہتر بنائیں گے۔ جدید طیارے ہمارے مہمانوں کی خواہش تھی جو جلد پوری ہوگی۔ کراچی سرکولر ریلوے محکمہ ریلوے کے لیے سفید ہاتھی بن گیا۔ 20 دنوں میں 1 کروڑ روپے کے اخراجات ہوئے اور آمدن 4 لاکھ روپے ہو سکی۔ کراچی سرکولر ریلوے خسارے کا شکار، محکمہ ہوا پریشان۔ ذرائع کے مطابق سرکولر ریلوے پر 20 نومبر تا 10 دسمبر یومیہ 5 لاکھ روپے سے زائد خرچ ہو رہے ہیں۔ سرکولر ریلوے میں چلنے والے انجن، ڈیزل اور پاور وین کا یومیہ خرچ 2.5 لاکھ روپے ہے، جبکہ ٹرین کی مرمت کا یومیہ خرچ 2 لاکھ سے زائد ہے۔ دستاویزات کے مطابق کراچی سرکولر ٹرین میں بیک وقت 500 مسافر سفر کر سکتے ہیں، لیکن سٹی اسٹیشن سے صبح چلنے والی سرکولر ٹرین میں صرف 30 سے 50 مسافر سفر کرتے ہیں، جبکہ ڈھابے جی تا سٹی اسٹیشن ٹرین میں 80 سے 150 مسافر سفر کرتے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق 10 دسمبر کو صبح سٹی اسٹیشن تا دھابے جی سرکولر ٹرین میں صرف 55 مسافر تھے اور روز دھابے جی تا سٹی اسٹیشن 110 مسافروں سے 3300 روپے کی آمدن ہوئی۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر گزشتہ ماہ 19 نومبر کو کراچی سرکولر ریلوے کو 25 سال بعد جزوی طور پر بحال کیا گیا تھا۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر جاری ہے۔ یہاں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات میں کمی کے بعد اب ان میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ روز ملک بھر میں کورونا وائرس کے 41,426 ٹیسٹ کیے گئے۔ کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 6.5% رہی، جبکہ اب تک کل 59,90,168 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے مزید 2,729 کیسز سامنے آئے ہیں۔ مزید 71 افراد اس موذی وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ 2,116 مریض اس بیماری سے شفا یاب ہو گئے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے کیسز کی کل تعداد 4,35,056 ہو چکی ہے، جبکہ اس موذی وبا سے جاں بحق افراد کی کل تعداد 8,724 تک جا پہنچی ہے۔ کورونا وائرس کے ملک بھر میں 45,124 مریض اسپتالوں، قرنطینہ مراکز اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں،
جن میں سے 2116 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 3,81,208 مریض اس بیماری سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزیر صحت سندھ اظہر پچوہو نے کورونا کی دوسری لہر کو کورونا کی پہلی لہر سے 3-4 گنا زیادہ خطرناک قرار دے دیا۔ کہتی ہیں سندھ میں کورونا کا مرض ہزاروں کی تعداد میں پھیل رہا ہے۔ جو کورونا کے جو پیشنٹس ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہیں وہ بتدریج بڑھ رہے ہیں، اور یہ بڑھاوا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ عین ممکن ہے ہم جو جون جولائی میں ہمارے جو نمبرز تھے اس سے 3 گنا یا 4 گنا بھی بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ جو ویو ہے، یہ جو سردیوں کی ویو ہے، یہ جو ہماری گرمیوں کی جو نمبرز تھے ویو تھی اس سے کئی درجے زیادہ ہو سکتی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں اب یہ مرض جو ہے پھیل رہا ہے لوگوں میں، اور یہ صرف وہ لوگ ہیں جن کی ہم نے ٹیسٹنگ کی ہے ان میں سے ہیں یہ، اور ہم 16,000 کے قریب یا 18,000 زیادہ سے زیادہ 18,000 کے قریب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اس ٹیسٹنگ میں جو مریض پازیٹیو ہوتے ہیں وہ ان کی تعداد میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن دراصل اس سے کہیں زیادہ مریض جو ہیں وہ بالکل ایسمپٹومیٹک ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ اپنا ٹیسٹ نہیں کرواتے، اور وہ جو ہے ان کی تعداد کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کتنی ہو سکتی ہے عام پبلک میں۔ کراچی میں ہمیں ابھی جو مہیا وینٹیلیٹر بیڈز ہیں وہ 237 ہیں، ہائی ڈپینڈنسی یونٹ بیڈز جو ہیں 828 ہیں، اور 1,536 بیڈز جو ہیں آئسولیشن کے موجود ہیں۔ اور اب بین الاقوامی خبروں پر ایک نظر۔ ترکی کا روس سے فضائی دفاعی نظام S-400 خریدنا امریکہ کو ہضم نہ ہو سکا۔ امریکی ایوان نمائندگان نے ترکی پر مزید معاشی پابندیوں کی منظوری دے دی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ گزشتہ سال روسی S-400 فضائی دفاعی نظام کی خریداری پر ترکی پر پابندیاں عائد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تاہم موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی کی ناراضگی سے بچنے کے لیے پابندیوں سے گریز کیا۔ ڈیموکریٹک سینیٹر کرس وین ہالن کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی سالوں سے ترک صدر طیب اردوان کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، لیکن نومنتخب صدر جو بائیڈن ترک صدر کے اقدامات پر کڑی نگاہ رکھیں گے۔ سینیٹر وین ہالن کا مزید کہنا تھا کہ اب ترک صدر طیب اردوان کے لیے فیصلے کا وقت ہے کہ آیا وہ نیٹو کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں یا خطے میں علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے معاشی پابندیوں سے ترکی کی دفاعی صنعت اور انتظامیہ کو نشانہ بنایا جائے گا۔ دوسری جانب حکام کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ روسی دفاعی نظام کی خریداری پر امریکی پابندیوں سے دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو نقصان پہنچے گا۔ ترک حکام نے امریکی پابندیوں کو غیر تعمیری سوچ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان پابندیوں کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، البتہ دونوں ممالک کے تعلقات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ امریکی کانگریس نے گزشتہ روز محکمہ دفاع کا بجٹ بل منظور کیا، جس میں ترکی پر معاشی پابندیوں سے متعلق بھی ایک شق شامل ہے۔ امریکی سینیٹ کے 2/3 سے زیادہ اراکین بھی $740 ارب کے دفاعی بجٹ ایکٹ کی منظوری دے چکے ہیں، جس میں ترکی اور روس دونوں پر معاشی پابندیوں کی شق شامل تھی۔ یاد رہے کہ ترک حکومت کے واشنگٹن کے ساتھ روس کے میزائل شکن دفاعی نظام S-400 سمیت مختلف معاملات پر اختلافات چل رہے ہیں۔ خیال رہے کہ 2 سال قبل بھی روس سے جدید میزائل شکن دفاعی نظام خریدنے پر امریکہ نے ترکی کو F-35 طیارے کی فراہمی روکنے کی دھمکی دی تھی، اور امریکی مخالفت کے باوجود روس کے جدید S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کی ایک کھیپ ترکی پہنچ گئی۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق ترکی وزارت دفاع کے حکام نے بتایا کہ مال بردار جہاز جمعے کے روز دارالحکومت انقرہ کی ایک ایئر بیس پہنچا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ترکی نے 100 امریکی F-35 جنگی طیارے خریدنے کا معاہدہ کر رکھا ہے، اور ساتھ ہی F-35 پروگرام میں بھاری سرمایہ کاری بھی کی ہے۔ دوسری جانب ترکی کا موقف ہے کہ دونوں میزائل سسٹم مختلف مقامات پر ہوں گے، اور یہ کہ امریکہ نے متبادل میزائل ڈیفنس شیلڈ کی پیشکش میں سستی برتی۔ بڑھتے ہیں بقیہ خبروں کی جانب۔ سرچ انجن گوگل نے دنیا بھر میں رواں سال 2020 کے دوران سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی شخصیات کی فہرست جاری کر دی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گوگل کے مطابق تلاش کے حوالے سے جو فہرست ترتیب دی گئی ہے، اس میں اجتماعی رجحانات کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن سر فہرست ہیں، جن کو گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کیا گیا ہے۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں الیکشن جیتا اور وہ امریکہ کے 46ویں صدر ہوں گے۔ جو بائیڈن سابق امریکی صدر براک اوباما کے دور میں نائب صدر بھی رہے۔ گوگل کی فہرست میں شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ اون دوسرے نمبر پر ہیں۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ اون کے متعلق یہ بھی سرچ کیا گیا کہ ان کی موت کی تاریخ کیا ہے۔ سب
सबसे ज्यादा सर्च किम जोंग उन को कोरोना में मुब्तला होने के मुतालिक की गई। शुमाली कोरिया के सरबराह की मौत के हवाले से अप्रैल और मई 2020 के दरमियान सबसे ज्यादा सर्च की गई। सर्च इंजन गूगल की फहरिस्त में बोरिस जॉनसन तीसरे नंबर पर हैं। लोगों ने गूगल पर बोरिस जॉनसन को कोरोना वायरस और लॉकडाउन के हवाले से सर्च किया। अमेरिका की नवमुंतखब नायब सदर कैमला हैरिस इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर हैं। 5वें नंबर पर अमेरिकी अदाकार टॉम हैंक्स हैं। सियाह फाम अमेरिकी जैकब ब्लैक भी सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली शख्सियात में शामिल हैं। 29 साल इस नौजवान को अगस्त 2020 में पुलिस अफसर ने बच्चों के सामने 7 गोलियां मारी थीं। अमेरिकी रैप गुलकार कान्ये वेस्ट इस फहरिस्त में 7वें नंबर पर हैं। उन्होंने अमेरिकी इलेक्शन 2020 में सदर का इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन वो जीत नहीं सके। जैसलिन मैक्सवेल 8वें नंबर पर हैं। अमेरिकी गुलकार ऑगस्ट अल्सीना 9वें और कार ड्राइवर रियान न्यूमैन गूगल सर्च इंजन की फहरिस्त में 10वें नंबर पर हैं। और अब कारोबारी खबरों के लिए BTV बिजनेस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि चीनी की कीमतों को नीचे लाने पर अपनी मौशी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि एक माह पहले चीनी 102 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही थी और अब मुल्क भर में चीनी औसतन 81 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रही है। चीनी की कीमतों को नीचे लाने पर अपनी मुआशी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इससे कबल वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने भी अपनी ट्वीट में कहा कि पिछले एक माह में मुल्क में चीनी की औसत कीमत में 31 रुपए फी किलो कमी हुई है। जब बिगड़ा हुआ निज़ाम बदलने की कोशिश होती है तो उस निज़ाम से मुस्तफीद होने वाले मुज़ाहमत करते हैं और अगर वो ताकतवर लोग हों तो मुज़ाहमत ज्यादा हो जाती है, लेकिन अगर हुकूमत नेक नियत और बाहिम्मत हो तो आखिरकार कामयाब होती है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हुकूमत में चीनी की कीमत 57 रुपए फी किलो से कम थी, ताहम गुज़िश्ता बरस इसकी कीमत 120 रुपए फी किलो तक जा पहुंची थी। और अब शोबिस की खबरों के लिए BTV एंटरटेनमेंट। पाकिस्तान में शोहरत पाने वाले तुर्की के मशहूर ड्रामा सीरियल इर्तुगरुल गाजी में इर्तुगरुल का किरदार अदा करने वाले तुर्क अदाकार एंगिन अल्तान दोज़ितान 3 दिन का मुख्तसर दौरे पाकिस्तान के बाद वतन वापस चले गए। एंगिन अल्तान दोज़ितान निजी कंपनी की दावत पर 10 दिसंबर को लाहौर पहुंचे थे। अपने दौरे पाकिस्तान में उन्होंने निजी इंडस्ट्रीज के साथ मुआहदे भी किए और मज़कूरा कंपनी ने इन्हें अपना सफ़ीर भी मुकर्रर किया। इर्तुगरुल के पाकिस्तान पहुंचने पर ट्विटर पर वेलकम टू पाकिस्तान का ट्रेंड भी टॉप पर रहा है। उन्होंने दौरे पाकिस्तान में लाहौर के मुख्तलिफ तारीखी मुकामात का दौरा किया। तुर्क अदाकार ने पाकिस्तान आमद पर भरपूर इस्तकबाल किए जाने पर इंस्टाग्राम स्टोरीज में पाकिस्तानियों का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने एक स्टोरी में फूलों के गुलदस्ते की तस्वीर शेयर करते हुए पुरजोश इस्तकबाल पर पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इर्तुगरुल ने अंग्रेजी और तुर्क जबान समेत कुछ उर्दू के अल्फाज भी बोले, जिस पर इनकी काफी तारीफें की गईं। इनका मजीद कहना था कि ये इनका पहला दौरा जरूर है मगर आखिरी नहीं और मौका मिलने पर वो दोबारा भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तानियों ने इनके दौरे पर शुक्रिया एंगिन अल्तान का ट्रेंड बनाकर इनकी पाकिस्तान आमद पर इनका शुक्रिया अदा करते हुए इनके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया और साथ ही इनसे मुतालबा किया कि वो दोबारा भी पाकिस्तानी दौरे पर आएं। खेलों के मैदान में क्या हो रहा है जानते हैं BTV स्पोर्ट्स में। साबिक चीफ सेलेक्टर कौमी टीम इंजमामुल हक का कहना है कि न्यूजीलैंड में पाकिस्तान के जीतने के इम्कानात कम हैं। कंडीशंस के मुताबिक खुद को ढालना पड़ेगा जो इतना आसान नहीं है। लाहौर में एक तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का कहना था कि न्यूजीलैंड की कंडीशंस आसान नहीं होती। स्विमिंग ट्रैक्स की वजह से खेलने में मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं। 14 रोज़ की आइसोलेशन के बाद खिलाड़ियों को सख्त मेहनत करना पड़ेगी। कंडीशंस के मुताबिक खुद को ढालना पड़ेगा जो इतना आसान नहीं है। मैं समझता हूं कि ये सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों का एक अच्छा इम्तजाज है। इंजमामुल हक का मजीद कहना था कि न्यूजीलैंड नए नौजवान खिलाड़ियों को लेकर जाना एक अच्छा इक़दाम है। हमारे जितने भी नए खिलाड़ी आए हैं इनमें टैलेंट है। न्यूजीलैंड में तजुर्बे का बड़ा अमल दखल होता है। अगर सिर्फ नौजवानों पर इन्हिसार किया गया तो मुश्किलात बढ़ सकती हैं। 14 रोज़ की आइसोलेशन खिलाड़ियों के लिए बहुत टफ थी। मैं नहीं समझता कि खिलाड़ियों ने कोविड-19 प्रोटोकॉल्स की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जियाँ की होंगी। 2 मनफी टेस्ट आने के बाद फिर टेस्ट मस्बत आ जाना कुछ अच्छी अलामात नहीं थीं, लेकिन खिलाड़ियों ने मुश्किल वक्त गुजारा। जब इंग्लैंड गए थे तो प्राइवेट जहाज़ से गए थे, जबकि अब न्यूजीलैंड आम जहाज़ से गए तो हो सकता है इससे कोई मसला पैदा हुआ हो, लेकिन मैं समझता हूं कि लड़कों को इन हालात में ख्याल रखना चाहिए। साबिक कप्तान इंजमामुल हक ने कहा कि जैसे पहले टेस्ट क्रिकेट के मुताबिक तकनीक रखने वाले क्रिकेटर्स आते थे, अब वैसे क्रिकेटर्स नहीं आ रहे और इसकी वजह यह है कि अब खेल के तकाजे तब्दील हो गए हैं। लोग अब T20 और वनडे को ज़्यादा पसंद करते हैं और मुख्तसर दौरानिए के क्रिकेट भी ज़्यादा हो गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम के पास अब भी बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके खेलने का अंदाज पहले की निस्बत तब्दील हो गया है। पहले हर टीम के पास 2-3 150 फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग करने वाले बॉलर्स होते थे। अब एक भी बॉलर होता है तो ख़तरनाक साबित होता है।
ان کا کہنا ہے کہ وقت کے ساتھ بولنگ اور بیٹنگ میں بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں، کرکٹ ساری تبدیل ہو گئی ہے، 90 کی دہائی یا 2000 کے آغاز والے کھلاڑی اب ملنے مشکل ہیں۔ انضمام الحق کا کہنا ہے کہ ہمارے سسٹم سے کرکٹرز کو سپورٹ ملنی چاہیے۔ سمیع اسلم اچھا کرکٹر ہے، اسے مایوس ہو کر امریکہ نہیں جانا چاہیے تھا، اسے سسٹم پر بھروسہ رکھنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ماضی میں سلیکشن کمیٹی ہوا کرتی تھی، اسی پیٹرن پر سلیکشن کمیٹی تشکیل دینی چاہیے۔